بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عاشوراء 10 محرم الحرام ہے۔ یہ دن ہر سال آتا ہے، یہ مہینہ محرم کا ہر سال آتا ہے اور یہ ہمیں حق کی پرچم برداری کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وقت کے جابر، ظالم، فاسق اور فاجر حکمرانوں کے سامنے تم نے ڈٹ کر اور سینہ تان کر اعلاء کلمت الحق کرنا ہے۔ اور ہر سال عاشوراء محرم عالم اسلام میں انتہائی ارادت و عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا کے 7 بر اعظموں میں کوئی کونا اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد نہ کیا جاتا ہو اور مقتل کربلا سے درس حق گوئی نہ لیا جاتا ہو۔ جب لوگ کربلا کو صرف ایک مقتل نہ سمجھتے ہوں بلکہ ایک مکتب سمجھتے ہوں، ایک ایسا مکتب جہاں سے وہ حق کا، صداقت کا، سچائی کا پیغام لیتے ہیں، سیکھتے ہیں حق گوئی، حق شعاری، صداقت کی پرچم برداری۔ جب جبر کی تاریک رات چھا جائے اور ہر سو سناٹا ہو، خوف کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کے لوگ آواز بلند نہ کر رہے ہوں، ایسے میں لوگ مکتب کربل کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے درس عشق لیتے ہیں، وہاں سے درس جسارت لیتے ہیں، وہاں سے ایمانی حرارت حاصل کرتے ہیں اور ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ یزید کسی ایک خاص دور کا استعارہ نہیں، ہر دور میں جبر، ظلم، سفاکیت، استبداد اور استکبار کی علامت ہے یزید۔ اور اس کے مقابلے میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات جو ہے وہ حق گوئی کا استعارہ ہے۔ آئیے تاریخ کی انگلیاں پکڑ کر تقریباً 14 صدیاں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ سن 60 ہجری امام عالی مقام بغرض حج مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر ہے اور اسی اثناء میں یزید نے عنان اقتدار سنبھال لی۔ پورے عالم عرب سے انہیں خطوط آتے ہیں، پیغام آتے ہیں کہ آپ آئیے تاکہ اس غیر منصفانہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے، ملوکیت کو ختم کیا جائے اور خلافت کا جو تسلسل ختم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ لہذا آپ حج اکبر تھا اس سال سن 60 ہجری کو، آپ حج اکبر کو ترک کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اپنے اعوان و انصار سے مشورہ کرتے ہیں، اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں۔ بعض عزیز و اقارب انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ یزید انتہائی جابر ہے، انتہائی ظالم ہے، انتہائی سفاک ہے، آپ ادھر کا رخ نہ کریں، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو اپنے بچوں کو چھوڑ دیجئے۔ راستے میں ایک منزل پر انہیں عربی کا ایک مشہور شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق ہے۔ فرزدق سے وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوفیوں کے احوال کیا ہیں، کوفیوں کی حالت کیا ہے۔ فرزدق نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اب امام عالی مقام اپنا سفر روکتے نہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا راستہ منقطع کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ان کوفیوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ دمشق کی طرف جانے دیں، میں خود یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلاء کلمت الحق کہوں گا۔ لیکن حق گوئی کا جذبہ انہیں کوفیوں کے سامنے سرنڈر کرنے سے اور لشکر یزید اور لشکر ابن زیاد کے سامنے سرنڈر کرنے سے، سر جھکانے سے وہ روک دیتا ہے۔
اب قربانی دیتے ہیں۔ آج 1445 ہجری میں بھی کربلا میں بہتا ہوا حسین کا گرم لہو، ام کلثوم کے چہرے پر دمکتی ہوئی تمانچوں کی مشعلیں، صغرا کی پلکوں میں اٹکے ہوئے آنسوؤں کی نگینیں، زہرا کے ہونٹوں پر تڑپتی ہوئی فریادوں کی کرنیں، علی اصغر کے حلق سے پھوٹتا ہوا خون کا فوارہ، علی اکبر کی ٹوٹتی ہوئی سہانی جوانی، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو، چھلنی چھلنی مشکیزہ، اور فضاؤں میں درود پڑتا ہوا زینب کا دوپٹہ، جلتے ہوئے خیمے، تپتا صحرا، ڈوبتا سورج، لڑکھڑاتے گھوڑے، شام کے مل گئے سایوں میں بلکتی تڑپتی اور کرلاتی ہوئی سسکیاں آج بھی ظفر علی خان کے اسی پیغام کو دے رہی ہیں، اور یہی سرمدی اصول انسانوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ پیغام یہی ہے کہ آپ نے ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور حدیث ہے کہ بہترین جہاد جو ہے وہ کسی جابر، ظالم، سفاک اور درندہ سخت حکمران کے سامنے آپ نے سچ بولنا ہے، سچ بولتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے۔ امام عالی مقام ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے حق گوئی کے حوالے سے ایک ابدی، سرمدی اور جاویدانی استعارہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے فنا ہے، زوال ہے، نیستی ہے، نابود ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، بکھر جانا ہے، لیکن کسی شہید کی شاہ رگ سے ٹپکنے والے عنابی خون کے قطروں کے لیے موت نہیں ہے، وہ جاویدانی ہوتے ہیں، انہیں سرمدی حیات عطا کی جاتی ہے، انہیں بقا کی، ابدی بقا کی خلد جو ہے وہ پہنا دی جاتی۔ امام حسین کی یہ عظیم قربانی صدیوں تلک، آنے والے قرنوں تک انسانوں کی رہنمائی اور پیشوائی کرتی رہے گی۔ وہ انہیں یہ پیغام دیتی رہے گی کہ دیکھو، جس زمانے میں کوئی بھی حکمران کسی بھی قسم کے ظلم کو روا رکھے، عوام کو لاٹھی کے زور پر، تلوار کے زور پر، سنگین کی نوک کے زور پر اور گن پوائنٹ پر دبانے کی کوشش کرے، تو تم نے ان کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ سر اٹھا کر جینے کا پیغام دینا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہمیں تمہارا ظلم منظور نہیں ہے، ہمیں تمہارا استبداد منظور نہیں ہے، ہمیں تمہارے کالے قوانین منظور نہیں ہیں، ہم سرنڈر نہیں کریں گے تمہاری لاٹھیوں کے سامنے، تلواروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے، خنجر کی نوکوں کے سامنے، توپوں کے دہانوں کے سامنے، ظلم کے تازیانوں کے سامنے ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمیں امام عالی مقام یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ ظالم کے ظلم کے سامنے سر جھکانے والی قومیں کبھی زندہ نہیں رہتی۔ وہ حقیقی آزادی کا پیغام دے کر گئے تھے۔ وہ پیغام یہ تھا کہ حقیقی آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ ظالم حکمرانوں کی غلامی کا طوق اپنی گردنوں سے اتار کر پرے نہیں پھینک دیتے۔ آج بھی اور ہر صدی میں، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یزید ضرور زندہ رہا ہے۔ ابن زیاد بھی موجود ہیں، اور لشکر ابن زیاد بھی پوری دنیا میں، پورے 7 بر اعظموں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ان کے سامنے انسانیت کو یہی پیغام دینا ہے کہ ہم ظالموں کی غلامی اور ظالموں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم لاٹھی گولی کی سرکار کو نہیں مانیں گے، ہم اسلحہ برداروں کے یلغار جو ہے اس سے خائف اور لرزاں اور ترساں نہیں ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اپنی آزادی چھین کر لیں گے، اور شہادت حق کا عظیم فریضہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔
امام علی مقام نے یہی پیغام دیا کہ حق کی گواہی دو، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کا ہر وہ شہر جہاں ظلم ہوتا ہو اور لوگ خاموشی سے مہر بلب اور لب بستہ اس ظلم کے تماشائی بنے ہوئے ہوں، مجسموں کی طرح اس ظلم کو دیکھیں اور حرف حق زبان پر نہ لائیں، تو وہ شہر دنیا کے کسی بر اعظم میں واقع ہو، وہ شہر کوفہ اور وہ میدان جہاں اہل حق کے خیمے ہیں، جہاں اہل حق کی منازل ہیں، جہاں اہل حق کے نشیمن ہیں، وہاں پر کتنی ہی ظلم و ستم کی بجلیاں کیوں نہ گر رہی ہوں، اور وہ کوئی حق پرست ہو، وہ حسینیت کا پرچم بردار ہے۔ اور وہ دربار جہاں سے ظلم کے پروانے جاری ہو رہے ہوں، آواز حق کو دبانے کا پیغام جاری ہو رہا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ یزید کا دمشق ہے، اس کے سامنے تم نے اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کرنا۔ اور تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو حسینیت کا پرچم تھام کر نکلتے ہیں۔ تاریخ انہی لوگوں کی محراب عظمت میں اپنی جبین خم کرتی ہے، اپنی گردن نیاز جھکاتی ہے، جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو سچ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ حق کے لیے ڈٹ جائیے، سچ کے لیے قربانی، کسی قسم کی بھی قربانی دینا پڑے تو دریغ نہ کیجیے۔ جوش ملیح آبادی نے کیا خوب کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسینیت تمام انسانیت کا ایک بیش بہا اثاثہ ہے، اور تمام انسانیت میں کچھ چنیدہ و برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اس اثاثے کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ ہم بھی حسینیت کے پرچم بردار بن کر جینے کی عادات سیکھ لیں، اور ایسے لوگ جو جینے کی یہ عادات سیکھ لیتے ہیں، جب قضا بھی ان کے سامنے آتی ہے تو شرما جاتی ہے۔